پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت۔ ایرانی صدر پزشکیان نے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ ایران اسرائیل بڑھتی کشیدگی پر ٹرمپ پیوٹن رابطہ۔ دونوں صدور کے درمیان 50 منٹ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ صدر پیوٹن نے کہا روس ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات کا ایرانی نمائندوں کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرملن حکام کے مطابق ٹرمپ نے دوران گفتگو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں صدور کے درمیان گفتگو بہت مفید اور بامعنی تھی۔ امریکی آشرباد میں اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلسل جارحیت۔ جنگ میں ایران کو غزہ سے پہلی ترجیح پر رکھ لیا۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر نئے حملے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر بمباری۔ بوشہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر آگ لگ گئی۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میں کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں پر حملے کیے۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ ایرانی حکام نے خبردار کر دیا، کہا تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے تہران اور اصفہان سمیت 10 زائد شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے۔ ایران کے دفاعی نظام نے اسرائیلی میزائلوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا چند گھنٹے میں شفاق اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ اسرائیل کا غرور F-35 چکنا چور۔ ایران نے صہیونی فوج کے 3 امریکی سٹیلتھ طیارے مار گرائے۔ خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جنگی محاذ پر F-35 طیارہ پہلی بار مار گرایا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیاروں کو دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی طیارہ مار گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا جوابی حملے میں ایران کی مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایران کی مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں پوری قوت سے جواب دیا، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسرائیلی وزارت دفاع صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ توطیم، عودہ اور تل نوف کے فضائی اڈے بھی ہدف تھے۔ 150 سے زائد اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اہم رابطے۔ ترک صدر اردوان اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اردوان نے کہا اسرائیلی حملے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ نیتن یاہو خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک صدر کی سعودی ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ محمد بن سلمان اور رجب طیب اردوان کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایٹمی تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ گٹھ جوڑ پھر بے نقاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حملوں میں امریکی حمایت کا اعتراف۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل تھی۔ یہ سب کچھ امریکی صدر اور امریکی عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی فتح امریکہ کی فتح ہے، اسرائیل کے دشمن امریکہ کے دشمن ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط میں ہونے والے مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہمارے خلاف حملہ آور ہے۔ ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ بھارت کی ایران اسرائیل جنگ پر دوغلی پالیسی، شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار، ایس سی او کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بھارت کا لا تعلقی کا اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اس بیان پر ہونے والی بحث کا حصہ نہیں، دیگر رکن ممالک کو اپنا موقف پیش کیا تھا، اسی تناظر میں ایس سی او کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور جوابی حملہ کر دیا، اسرائیل پر 40 بیلسٹک، 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغے، ایک اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی، علاقے حیفا میں دھماکے کے معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، عمارت کو نقصان، ریفائنری کو آگ لگ گئی، تل ابیب میں بھی سائرن بج گئے، خوف و ہراس، اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اجلاس جاری، اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت، اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا، اسرائیلی طیاروں کی یمن اور ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، اسرائیل کا یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا، دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے، سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے، سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور جوابی حملہ کر دیا، اسرائیل پر 40 بیلسٹک، 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغے، ایک اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی، علاقے حیفا میں دھماکے کے معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، عمارت کو نقصان، ریفائنری کو آگ لگ گئی، تل ابیب میں بھی سائرن بج گئے، خوف و ہراس، اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اجلاس جاری، اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت، اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا، اسرائیلی طیاروں کی یمن اور ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، اسرائیل کا یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا، دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے، سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور جوابی حملہ کر دیا، اسرائیل پر 40 بیلسٹک، 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغے، ایک اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی، علاقے حیفا میں دھماکے کے معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، عمارت کو نقصان، ریفائنری کو آگ لگ گئی، تل ابیب میں بھی سائرن بج گئے، خوف و ہراس، اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اجلاس جاری، اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت، اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا، اسرائیلی طیاروں کی یمن اور ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، اسرائیل کا یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا، دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔